الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم سورہ اعلیٰ کی بریف ایکسپلینیشن کو دیکھیں گے۔ سورہ اعلیٰ پروفیٹ کے لیے بہت ہی فیوریٹ سورہ رہا ہے۔ کوئی بھی ایسی نماز جس میں لوگوں کی کراؤڈ ہو، گیدرنگ ہو، چاہے عیدین کی نماز ہو یا جمعے کی نماز ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام فرماتے تھے اس سورت کے پڑھنے کا۔ یہ سورت کانٹینٹ کے لحاظ سے بریف ہے، مختصر ہے، لیکن میسیج کے اعتبار سے بہت ہی کمپریہنسو ہے۔ بہت ہی پاورفل میسیج دیا گیا ہے، بہت ہی لائف چینجنگ میسیج اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر دی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اس سورت کی تفسیر کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر پوری امت کو، یہ کہ پوری ہیومینٹی کو یہ کمانڈ دیا ہے کہ اپنے لارڈ کے نام کو گلوریفائی کرو، اس کی تسبیح کرو، اس کی پیورٹی کو بیان کرو، اس کی پاکی کو بیان کرو کہ اللہ کی ذات میں، ایٹریبیوٹس میں، نام میں کوئی ویکنس نہیں، کوئی فالٹ نہیں۔ اللہ بے عیب ہے، اللہ ایک ہے، وہ بے عیب ہے، اعلیٰ، وہ لارڈ، وہ گاڈ، وہ اللہ، وہ موسٹ ہائی ہے، وہ بلند و بالا ہے، وہ عظیم ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ اس کی پیوریٹی کو بیان کرو، اس کی تسبیح کرو، ذکر کرو۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کو پڑھنا چاہیے۔ کیوں اللہ کی تسبیح کریں؟ کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی گریٹنس، اللہ کا پاور، اللہ کی ایبیلٹی، کیپیبلٹی، اللہ کی سورنٹی یہ ہے۔ الذی خلق فسوی، اللہ نے کریٹ کیا ہے، اللہ نے تخلیق کی، پیدا کیا ہے۔ یہاں مفعول آبجیکٹ مذکور نہیں ہے، کس چیز کو کریٹ کیا ہے؟ آل تھنگز کو کریٹ کیا ہے۔ فرام ارتھ ٹو ہیونس، آل ایگزسٹنٹ، اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے۔ ایوری تھنگ کو کریٹ کیا ہے۔ کس چیز سے کریٹ کیا؟ نتھنگ سے کریٹ کیا ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف میکنگ اور مینوفیکچرنگ کے کام، یعنی صرف ڈھانچہ اور اسٹرکچر ہی کھڑا نہیں کر دیا، فسوا، اس کو سنوارا ہے، اس کو فائنل ٹچز دی ہے، اس کو پرفیکٹ بنایا، فنیشنگ ٹچ دیا ہے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ یہ جو آیت ہے، جتنا چاہیں اس کے ہم ڈیپ میں جا سکتے ہیں۔ آل ایگزسٹنٹ، اللہ تعالیٰ نے اس کے فنکشن کو، اس کی ڈیوٹیز کو، اس کی کیپیبلٹیز کو، اس کی پوٹینشیلٹیز کو، اس کی ایبیلٹیز کو ڈٹرمائن کر دی، لمیٹیشنز دے دیا۔ والذی قدر، اس کے پرپس کو بھی طے کر دیا، اس کے پلیس آف لوکیشن کو بھی اللہ تعالیٰ نے فکس کر دی، اس کے شیپ کو، اس کے سائز کو، اس کے فارم کو اللہ تعالیٰ نے ڈٹرمائن کر دیا۔ فہدا، اور اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس دے دی، اس کو سکھا دیا، گائیڈ کر دیا کہ انہیں اپنی ڈیوٹیز کو کیسے پرفارم کرنا ہے، اپنے ورک کو، ٹاسک کو کیسے انجام دینا ہے، اس کو سکھا دیا۔ یہ گلیکسیز، یہ سولر سسٹم، یہ پلینیٹس کا روٹیشن، یہ دن رات کا ہونا،
نباتات، جمادات، اوشنس، یہ سب کے سب کیلکولیٹڈ ہے، گائیڈیڈ ہے. خود انسانوں کے جو باڈی آرگنس ہیں، کڈنی، ہارٹ، برین، لیورس، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے گائیڈیڈ ہے. وہ اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کر رہا ہے، اس کی فنکشننگ ہو رہی ہے اس گائیڈنس کے اکارڈنگ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. ایک بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے چھاتی سے دودھ پینا اسٹارٹ کر دیتا ہے. آخر اس بچے کو کس نے ٹریننگ دی؟ کہاں سیکھا؟ کیسے معلوم ہوا کہ یہ دودھ ہماری سروائیول کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ہمیں دودھ کیسے پینا چاہیے؟ ایک انفینٹری سٹیج میں کسی بچے کو اگر ٹریننگ دی جائے، سکھایا جائے، تو یہ کیا پاسبل ہوگا؟ بالکل نہیں. وہ بچہ اللہ کی طرف سے ٹرینڈ ہو کر وہ سیکھ کر کے آتا ہے. وہ انسٹنکٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس دے دی. اینیملز ہو یا یہ گلیکسیز جو اپنی ڈیوٹیز اور اپنے ٹاسک کو پرفارم کر رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے گائیڈیڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لمیٹیشنز رکھ دیا ہے، اس کو کراس نہیں کر سکتا. ایک انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن برڈز کی طرح فضاؤں میں اڑ نہیں سکتے. سب کے اندر وہ لمیٹیشنز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. والذی قدر فہدی، سب کے پرپز کو، سب کے مقصد کو بھی اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا. یہاں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ انسانوں کی گائیڈنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دیا ہے، چوائس کا فریڈم دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو گریٹفل بندہ بن کر کے اپنی لائف کو اسپینڈ کرے یا پھر اللہ کا ڈس اوبیڈینٹ بن کر کے اپنی زندگی گزارے. یہ فری ول ہے انسان کے پاس، یہ چوائس آف فریڈم ہے. یہ تو امتحان کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اعمال کے نتیجے میں ہی جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. اب اللہ تعالیٰ انسان کو لائف اور ڈیتھ کے سرکل کو، اس کے منظر کو آبزرو کرا رہا ہے. والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا. اللہ تعالیٰ زمین سے نباتات کو اگاتا ہے، فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، پیڑ پودے آتے ہیں، نکلتا ہے، نباتات زمین سے اگتا ہے، پھر ہر طرف گرینری ہوتی ہے، بڑا اٹریکٹیو سین ہوتا ہے، ایک اٹریکشن ہوتا ہے، ایک بیوٹی ہوتی ہے جو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے. لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ کالا کوڑا میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان انفینٹری سٹیج میں ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد، پھر چائلڈہڈ کے سٹیج میں جاتا ہے، ایڈولسنس کے پیریڈ میں داخل ہوتا ہے، پھر انہیں جوانی آتی جو پوری لائف کا سپریم سٹیج ہے، جب انسان اپنی اسٹرینتھ میں، انرجی میں، شوق میں، اپنے حسن میں، اپنی اسمارٹنس میں، بیوٹی میں پیک پر ہوتا ہے. اور پھر دھیرے دھیرے بڑھاپا آنے لگتا ہے اور ساری اسٹرینتھ، انرجی، بیوٹی، اسمارٹنس یہ سب ختم ہو جاتی ہے. اور آخرکار بڑھاپا کے بعد تو کوئی اور اسٹیج لائف کا ہے ہی نہیں، وہ تو ڈیتھ ہے. تو دنیا اور دنیا کی ساری بلیسنگ، یہاں کی جوانی، یہاں کا ہیلتھ، ویلتھ، یہ سب کے سب ٹیمپروری نیچر کا ہے، ٹرانزیٹری ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس منظر کو لائف اور ڈیتھ کے آبزرو کراتا ہے. والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اللہ تعالیٰ پرومس کر رہا ہے، گارنٹی دے رہا اپنے نبی کو کہ اے نبی، جو وحی نازل ہو رہی ہے، جو قرآن کا ریولیشن ہو رہا ہے، آپ ود کنسنٹریشن لسن کریں، سنیں. اے نبی، ڈونٹ وری، بی پیشنٹ، ہم آپ کو ایجوکیٹ کریں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے. اس قرآن کریم کو ہم میمورائز کرائیں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریڈنگ اور رائٹنگ کے کام کو نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پھر اتنا بڑا ٹاسک، اتنا بڑا مشن اور اتنا ڈیفیکلٹ جو ورک ہے قرآن کریم کو میمورائز کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلایا ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے قرآن کریم کو محفوظ کرنے کی۔ آپ بس سنیں، آپ بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ، آل ایگزسٹینٹ، نبی ہو، پیغمبر ہو، اولیاء اکرام ہو، فرشتے ہو، سب کے سب اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ الا ماشاء اللہ، یہ آیت جو ہے اللہ کی اومنی پوٹینس کا مینیفیسٹیشن ہے، اظہار ہے۔ سب کے سب اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہے، سب کی ڈیپینڈنسی اللہ پر ہے۔ اللہ ہی چاہے تو بھلا دے گا، کسی کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم ایجوکیشن دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چائلڈہڈ میں آرفنز رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی ٹیچر سے، کسی بھی کالج، یونیورسٹی یا کسی بھی اسکول سے دور رکھا، تاکہ آپ کی پروفٹ ہوڈ کے لیے ایک ایویڈینس بن پائے، کوئی کوشچن نہ کر پائیں کہ کسی ٹیچر سے آپ نے یہ باتیں سیکھ لی۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یہ اللہ کی گریٹنس ہے، یہ اللہ کی یہ کبریائی اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آل ایگزسٹینٹ کو، ایوری تھنگ کو نتھنگ سے کریٹ کیا ہے، اس کو سنوارا ہے، فائنل ٹچز دی ہے، اس کی کیپیبلٹیز کو بھی سیٹ کر دیا ہے، گائیڈ کر دی ہے۔ تو جو بھی اوپن ہو یا ہڈن ہو وہ اللہ کی نالج میں ہے، وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے نالج سے کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسری، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلا رہا ہے اور یہ ایشور کر رہا ہے، یہ تسلی دے رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے، پرومس کر رہا ہے کہ اے نبی، یہ جو پروفیٹک اوبلیگیشن ہے اور یہ مشن ہے، اس کو پرفارم کرنے میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم آپ کے اس مشن کو، آپ کے اس ٹاسک کو ہم ایزی بنا دیں گے۔ اگر مکہ کی اگر لائف دیکھیں تو وہاں کی لیڈرز، پیگنز، پولیتھسٹ، وہاں کے ڈس بلیورز وہ آپ کے اگینسٹ تھے، ان کا اوپینین آپ کے اگینسٹ، ان کی پالیسی، اسٹریٹجی، ان کی پلاننگ، یہ سب کے سب آپ کے مخالف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ ہم آپ کے کام کو ایزی بنا دیں گے، آسان بنا دیں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى، آپ لوگوں کو ایڈوائز دیتے رہیے، تبلیغ کا کام کرتے رہیے، دعوت دیتے رہیے، نصیحت کی باتیں سمجھاتے رہیے، بتائیے، کیونکہ نصیحت کی باتیں، لوگوں کو ایڈوائز دینا، فہمائش کرنا اچھی باتوں کا، یہ تو خیر کا کام ہے۔ یہ نصیحت اور یاد دہانی کا کام کرنا، یہ تو بینیفیشیل ہے سب کے لیے۔ آپ اس کام کو کرتے رہیں۔ فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی، جو گاڈ فیئرنگ پیپلز ہیں، جو ایول کانسیکوینسز سے جو گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، وہ آپ کی اس ایڈوائز کو اڈاپٹ کرے گا، وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ جو سافٹ ہارٹیڈ ہے وہ آپ کی بات کو مان لیں گے، آپ کی دعوت کو ایگری کریں گے، وہ اپنی لائف میں اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ سیذکر من یخشی، وہ اخذ کریں گے، وہ اس کو حاصل کریں گے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بدبخت ہیں، جو اشقا ہیں، جو اسٹون ہارٹیڈ ہیں، وہ آپ کی اس دعوت کو، آپ کے اس نصیحت کو وہ ریجیکٹ کرے گا، وہ ڈینائی کرے گا، ڈس ایگری کرے گا، وہ اوائڈ کرے گا، وہ بڑا بدبخت ہے۔ ابو جہل نے آپ کی دعوت کو ریجیکٹ کی، ابو لہب نے ڈینائی کیا،
امیہ بن خلف نے، ولید بن مغیرہ نے آپ کی مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا ڈیسٹینیشن کیا ہونا ہے، اس کا کہاں ٹھکانہ ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، وہ گریٹ فائر میں داخل کیے جائیں گے۔ جس طرح جنت کا الگ الگ لیولز ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی الگ الگ لیولز ہیں، جہاں پہ آگ کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہوگی، وہ بہت ہی ڈینجرس فائر ہے، وہ گریٹ فائر ہے، جہاں پہ یہ داخل کیے جائیں گے۔ یہی اس کا ڈیسٹینیشن ہے، یہی ٹھکانہ ہے۔ جو آپ کی بات سے ڈس ایگری کرے، جو آپ کی دعوت کو ریجیکٹ کر دے، جو آپ کی تبلیغ کو ڈینائی کر دے، جو آپ کے مشن کو اوائڈ کرے، اس کا ٹھکانہ یہی جہنم ہے۔ اور جو آپ کی دعوت کو ایکسیپٹ کر لے، عمل کرے، تو وہ اس کا ٹھکانہ تو جنت ہوگا۔ ان کے لیے یہ دعوت تو بہت ہی بینیفیشیل ہے۔ یصلی النار الکبریٰ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، وہ جہنم، وہ گریٹ فائر، وہاں پہ لوگ کس اسٹیٹ میں رہیں گے؟ وہاں پہ جہنمیوں کو ڈیتھ نہیں آئے گی، وہاں پہ وہ زندہ نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اس ورلڈلی لائف میں باڈی اور سول کا کنیکشن ٹیمپروری ہوتا ہے۔ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، آگ لگ جائے، دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو یہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اور باڈی سے سول کا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، اور اس تکلیف سے انسان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں باڈی اور سول کا کنیکشن پرماننٹ ہوگا، وہاں پہ موت کا کوئی تصور نہیں، وہاں پہ ڈیتھ نہیں ہوگی۔ اسی ٹورمنٹ میں اور اسی پنشمنٹ میں، اسی تکلیف اور مصیبت میں، وہاں پہ ہمیشہ جہنمی رہیں گے۔ اور وہ تکلیف اور مصیبت کے لائف وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ موت سے بدتر زندگی ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى، یہ جو آیت ہے پوری سورت کا کرکس ہے۔ وہ سکسیسفل ہو گئے، سکسیس کی ہائٹس کو اس نے اچیو کر لی، جس نے اپنے کو پیوریفائڈ کر لیا۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے کو پیوریفائی کر لیا، کس سے؟ بیک بائٹنگ سے، لائنگ سے، فائٹنگ سے، کرپشن سے، کرائم سے، انجسٹس سے، ایکسپلائٹیشن سے، جس نے اپنے کو پیوریفائی کر لیا، پولیتھیزم سے، ایتھیزم سے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، جس نے اپنے کو پیوریفائی کر لیا، وہ سکسیسفل ہو گئے۔ سیلف پیوریفیکیشن کا فارمولا کیا ہے؟ اس کا کیا پروسیس ہے؟ کیا کرائیٹیریا ہے جس سے ہمیں سیلف پیوریفیکیشن ملے گا، تزکیہ نفس کا کام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ڈسکرائب کر دیا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، جو اپنے پروردگار کا نام لیتا ہے، جو اپنے لارڈ کا نام لیتا ہے، جو ذکر کرتا ہے، جو زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کو جو کثرت سے پڑھے گا اور جو نمازوں کا فصلہ اہتمام کرے گا، ان کا سیلف پیوریفیکیشن ہوگا، اور اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، اس نے سکسیس کی ہائٹس کو اچیو کر لی، وہ سکسیسفل ہو گیا جس نے سیلف کو پیوریفائی کر لیا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ نماز آدمی کو ڈسپلن بناتا ہے، ایک ٹریننگ دیتا ہے کہ کیسے کرائم سے، کرپشن سے، گناہوں سے بچ جائے۔ تو سیلف پیوریفیکیشن کے لیے دو چیز بہت ہی اہم ہے۔ ایک تو اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی پیوریٹی کو بیان کیا جائے، اور نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔
اس سے سیلف پیوریفیکیشن ہوگا اور اس کا ریوارڈ جنت ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. سیلف پیوریفیکیشن میں سب سے بڑا ہرڈلز اور بریکر اور بیریئر وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ڈسکرائب کر دی. وہ ہے حب الدنیا. اس ورلڈلی لائف کو، اس ورلڈلی بینیفٹس کو، پلیزر کو، کمفرٹس کو پریفر کرنا آخرت کے مقابلے میں. اپنی پرائورٹیز میں ورلڈ کی بلیسنگ کو رکھنا، یہ سب سے بڑا بیریئر ہے سیلف پیوریفیکیشن کا، تزکیہ نفس کا. اگر ہم ویلتھ کا ایکسٹریم گریڈی ہو جائیں گے تو پھر ہمارا تزکیہ نفس کا کام نہیں ہو پائے گا. ہمارا فوکس آخرت ہونا چاہیے، جنت ہونا چاہیے، تبھی تزکیہ نفس کے کام کو ہم کر سکتے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو کیوں پریفر کیا جاتا ہے. حالانکہ آخرت تو خیر ہے اور آخرت تو ابقا ہے اس دنیا کے مقابلے میں. دنیا کی جو بلیسنگ ہو، یہاں کی جوانی ہو، یہاں کا حسن ہو، یہاں کی ویلتھ ہو، ہیلتھ ہو، یہاں کا کنگڈم ہو، یہ تو سب کے سب ٹیمپروری نیچر کا ہے، یہ تو ٹرانزیٹری ہے، یہ سب تو ختم ہو جانا ہے. تو کوالٹی کے اعتبار سے یہاں کی بلیسنگ آخرت کے نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ خیر ہے، اس سے بہت بہتر ہے. اور کوانٹیٹی میں اگر دیکھی جائے تو یہ تو ٹیمپروری نیچر کی ہے. آدمی اگر اپنی زندگی بھی جی لے تو یہاں کی ایوریج لائف 60 اور 70 کے بیچ کی ایج ہوتی ہے. کتنا جی لے گا، کتنی زندگی ہوگی. لیکن آخرت ابقا، وہ ایور لاسٹنگ ہے، وہ ایٹرنل ہے. وہاں کی لائف میں ابدیت ہے، وہاں کی زندگی میں فنا نہیں ہے. وہاں کی جوانی، تندرستی، حسن، ہیلتھ، ویلتھ، کنگڈم، اللہ کی ہاسٹیلیٹی، یہ تو ایٹرنل ہے، انفینٹ ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی پرائورٹی میں آخرت کو رکھنا چاہیے، نہ کہ اس ورلڈلی لائف کو ہم پریفر کریں. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى. یہ جو آخرت کی باتیں ہیں، جنت و جہنم کی باتیں ہیں، یہ رسالت کی جو باتیں ہیں، اور یہ لائف اور ڈیتھ کی جو سرکل اور اس کی جو باتیں ہیں، یہ ذکر و اذکار کی جو باتیں ہیں، نماز کی جو باتیں ہیں، یہ کوئی یونیک بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں جو انسان انفیملیئر ہو. یہ باتیں تو پریویس اسکرپچرز میں لکھی ہوئی تھی. جو بھی ڈیوائن بکس انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں نازل کی گئی، سب میں یہی بات موجود ہے، یہی سیم میسیج موجود ہے. یہ لاسٹ اور یونیورسل پروفیٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کو جو میسیج دے رہے ہیں، جو نصیحت کی باتیں کر رہے ہیں، جس چیز کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کوئی یونیک نہیں ہے. یہ وہی بات ہے جو پہلے کی ڈیوائن بکس میں موجود ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ. مکہ کے جو سٹیزنز تھے وہ کلیم کرتے تھے کہ ہمارا پروج تو ابراہیم ہے، ہم ابراہیم کے جنریشن میں ہیں، یہاں تک کہ ہم اسی کے دین کو ہم فالو کرتے ہیں. اور اسی طرح سے مدینہ اور اس کے اطراف کے جو ٹرائبس جو تھے، چاہے جیوز ہو، یہود اور کرسچنس ہو، وہ دونوں موسیٰ کو ریگارڈ کرتے تھے. دونوں کا اتفاق تھا موسیٰ علیہ السلام کی پروفٹ ہوڈ پر. تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی یہ دو پروفٹ کا تذکرہ فرمایا کہ یہ بات پروفٹ ابراہیم اور پروفٹ موسیٰ کی کتاب میں بھی موجود ہے. تو پیپل آف دا بکس، جیوز اور کرسچنس، وہ جس کتاب کو فالو کرتے ہیں، اور یہ جو مکہ کے سٹیزنز، یہاں کے ڈس بلیورز، پیگنز، پالیتھسٹ جو کلیم کرتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے پروج ہیں،
تو ابراہیم کے بھی صحیفے میں اور موسیٰ کی بھی اسکرپچرز میں یہ بات موجود ہے کہ ہمیں آخرت کو پریفر کرنا چاہیے، ٹاپ پرائرٹی میں اللہ کو رکھنا چاہیے۔ ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہمیں دنیا میں شرک سے، بدعت سے اور دوسرے جرائم سے اپنے کو بچانا چاہیے، سیلف پیوریفیکیشن کرنا چاہیے نماز کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے۔ یہ بات تو سیملر ہے جو پروفٹ ابراہیم اور پروفٹ موسیٰ کی کتاب میں موجود تھی، اور اس سے پہلے بھی جو ڈیوائن بکس نازل ہوئی تھی اس میں بھی یہی سیم میسیج تھا۔ تو یہ وہی بات ہے۔ تو یہ سورت پروفٹ کے لیے بہت ہی فیوریٹ تھا، اور کوئی بھی کراؤڈ کی وہ موقع ہو، لوگوں کی گیدرنگ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھنے کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ کانٹینٹ کے اعتبار سے یہ سورت کوئی بہت بڑی سورت نہیں ہے، لیکن میسیج کے اعتبار سے بہت ہی کمپریہنسو ہے اور بہت ہی جامع ترین سورت ہے۔ اس میں ایک ہی میسیج کو ریپیٹ کیا گیا ہے، اور اس میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے اللہ کی گریٹنس کو، اللہ کی سورنٹی، پاور، ایبلٹی، کیپیبلٹیز کو، اس ورلڈلی لائف کی ٹیمپروری نیچر ہونے کو، اور آخرت کی لائف کی ایٹرنیٹی کو، آخرت میں جنت و جہنم کی زندگی کی ابدیت کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے ریولیشن کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہائی لائٹ کیا ہے، رسول کی رسالت کو بھی، آخرت کو بھی، اور اللہ کی وننس کو بھی، گریٹنس کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رائٹ پاتھ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو کرائم اور کرپشن سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ان تمام طرح کی سماجی برائیوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو تقویت بخشے، اور ہمیں زیادہ زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی اور نمازوں کا اہتمام کرنے کی، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پریفر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایبلٹی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔